عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ نازل کی کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6001۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں بٹھلایا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی۔ اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6002۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا، وہ ابو عثمان نہدی سے بیان کیا کرتے تھے، اور ابو عثمان نہدی نے کہا کہ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بٹھلاتے تھے، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر کہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6003۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6004۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6006۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قامبی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے، افطار ہی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6007۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم خو اور بڑے رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6008۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے
ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے طریق کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6010۔ زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6012۔ زید بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6013۔ ابو بکر بن محمد نے خبر دی، انہیں عمرہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6015۔ ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث کو شبابہ اور اسد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے، اور حمید بن اسود اور عثمان بن عمر اور ابو بکر بن عیاش اور شعیب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن ابی ذئب سے یوں روایت کیا ہے، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018۔ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا
اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6019۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 پڑوسنیں ہیں، اگر ہدیہ ایک ہو تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تم سے تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6020۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6021۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6022۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6023۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی تمہیں موت آئے اور لعنت ہو۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم اور تمہیں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6024۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی طرف دوڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی جگہ پر بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6025۔ ابو بردہ نے خبر دی ان سے ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینچی کی طرح کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6026۔ اور ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا یا اس نے کوئی ضرورت پوری کرانی چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو؟
بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے، اور اللہ جو چاہے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جاری کرے گا، تم اپنا ثواب کیوں کھو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6027۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6028۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا، دوسری سند امام بخاری نے کہا، قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے شقیق بن سلمہ نے، اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6029۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب سختیانی نے، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پر نازل ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، سختی اور بد زبانی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6030۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، اور نہ بدخو تھے، اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6031۔ روح بن قاسم نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی، یا آپ نے فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے، جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6032۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے شہر کے باہر شور سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ اس شور کی طرف پڑھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف پڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مندوب نامی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، یا فرمایا کہ یہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6033۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6034۔ مسروق نے بیان کیا
کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے کہ منہ سے گالیاں نکالیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6035۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بردہ لے کر آئیں۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملے کو کہتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ نے پہن لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عمدہ لنگی ہے، آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہہ کر کے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود تم نے لنگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ صرف میں تو اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن چکے تھے، میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6036۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حرج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، قتل، خون ریزی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6037۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6038۔ اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6039۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6040۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی حلاوت، مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے، پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6041۔ عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ریح خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے اونٹ، حالانکہ اس کو پوری امید ہے کہ
کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گی۔ اور سوری، وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ جانور کی طرح کے بجائے لفظ غلام کی طرح کا استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6042۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6044۔ ابو الاسود سودویلی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6045۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کو نہیں تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6046۔ علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو قلابہ نے کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اصحاب شجر بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا۔ اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6047۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن سرد سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا، ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور کہا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہنے لگا، کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے؟ کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے؟ جا اپنا راستہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6048۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو، اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6049۔ معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ویسی ہی چادر تھی۔ میں نے عرض کیا، اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے، غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مجھ میں اور ایک صاحب بلال رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی تھی، تو ان کی ماں اعجمی تھیں۔ میں نے اس بارے میں ان کو طعنہ دے دیا۔ انہوں نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ دریافت کیا، تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بڑھاپے میں بھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے۔
بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے، اسے چاہیے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو وہ پہنے اسے بھی پہنائے، اور اسے ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6050۔